حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جن کی تم نے عبادت کی، جن کو تم نے اپنا معبود بنایا، یہ معبود نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ کچھ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، اللہ ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اسی رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، میں نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے خالق کی پہچان تمہیں کرائی، اپنے خالق کی صفات بھی تمہیں بتا دی ہیں، تم نے میری بات کو نہیں مانا، تم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قوم والوں نے کہا ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تیرے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قوم والوں نے آخر جانے پہ مجبور کیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، گھر بار کو چھوڑنے پہ مجبور کیا، شہر کو چھوڑنے پہ مجبور کیا، جیسے مکے والوں نے میرے محبوب پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا، ان لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کیا، اللہ کے نبی کو ستایا، گھر بار سے دور رہنے کے لیے مجبور کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں اپنا شہر چھوڑ دیتا ہوں، اپنا گھر چھوڑ دیتا ہوں، میرا رب ہی مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب ہی مجھے جگہ عطا فرمائے گا، جہاں رہنا مقدر ہوگا وہاں جا کر رہوں گا، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہوں گا۔ اپنی بیوی کو ساتھ لیا، حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے شہر عراق سے ہجرت فرمائی، فلسطین ملک شام کی طرف چلنے لگے، ملک شام کے راستے پہ جا رہے ہیں، شام کے راستے پہ چلتے ہوئے ملک شام میں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں جا کے رہنے لگ گئے، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں بھی یہی دین کا پیغام دیا۔ پھر ملک شام سے ایک مرتبہ مصر کا سفر کیا، اپنی بیوی حضرت سارہ کو ساتھ لیا، مصر جانے کا ارادہ کیا۔ مصر کے لیے جب روانہ ہوئے، مصر کے قریب جب پہنچے، مصر کے بادشاہ کے کرندوں نے، مصر کے بادشاہ کے سپاہیوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو گرفتار کر لیا، آپ کی بیوی کو بھی پکڑا، اور اس ظالم بادشاہ کی حرکت یہ تھی کہ اگر کوئی خاتون قیدی بن کے آتی، غلط نظریں اس کے اوپر ڈالا کرتا تھا، اس کے اوپر ناجائز نظریں ڈالا کرتا تھا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا۔ حضرت سارہ کو بھی بلایا، جب اپنے قریب بلایا، حضرت سارہ کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے لگا، حضرت سارہ کو جب پکڑنے لگا، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو معلوم ہو گیا یہ خواتین کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، یہ کتنا ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، فوراً اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے، میرے خالق میری عزت کی حفاظت فرما، میری بیوی کی حفاظت فرما، ان کے آبرو کی حفاظت فرما۔ انسان کے لیے عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں، آبرو سے بڑھ کے امتحان کوئی نہیں، آگ کا امتحان بھی ان کے لیے کم ہے، گھر کو چھوڑنا بھی ان کے لیے کم ہے، لیکن بیوی کا ان حالات کے اندر کھڑا ہونا، ایسے مشکل حالات میں جانا زیادہ تکلیف کا سبب بننے لگا۔ دعا کی میرے پروردگار حفاظت کرنے والے آپ ہی ہیں، آگ کے اندر آپ ہی نے مجھے بچایا ہے، میری حفاظت آپ نے ہی کی ہے، میری بیوی کی بھی
حفاظت فرمانا۔ بادشاہ حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا، غلط ارادے سے جب ہاتھ بڑھایا اللہ نے اس کے جسم پہ عذاب مسلط کر دیا، جسم کام کرنا چھوڑ گیا، ہاتھ حرکت کرنا چھوڑ گئے، زمین پہ گر گیا، تڑپڑانے لگا اور اسی حالت میں کہنے لگا او سارہ مجھے لگتا ہے تجھ سے زیادہ پاک دامن عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی، تجھ سے زیادہ باحیا میں نے کبھی نہیں دیکھی، لگتا ہے تیری عزت و ناموس پہ میں ہاتھ ڈالنے لگا، اس کا عذاب مجھ پر آیا ہے، تو میرے لیے دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ اللہ کی بندی نے دعا فرمائی اور کہا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنے کی دیر تھی، اس کے جسم کے اندر طاقت دوبارہ پیدا ہو گئی، طاقت ملنے کے بعد پھر اپنے ارادے سے وعدے سے مکرنے لگا، پھر دوبارہ اسی نیت سے آگے بڑھا، اللہ نے پھر وہی عذاب بھیجا، پھر جسم کام کرنا چھوڑ گیا، اب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اب دوبارہ نہیں کروں گا، پکی توبہ کر رہا ہو، مجھے معاف کر دو۔ حضرت سارہ نے پھر معاف کر دیا۔ بادشاہ کھڑا ہوا کہنے لگا جہاں جانا چاہتے ہو جانے کے لیے سواری بھی دوں گا، راستے کا سامان بھی دوں گا، تمہیں خرچہ بھی دوں گا۔ پھر اپنی ایک خادمہ کو بلایا، حضرت ہاجرہ جو اس وقت مصر کے بادشاہ کے پاس تھی، حضرت ہاجرہ کو بلا کے کہنے لگا آج کے بعد تو نے اس سارہ کی خدمت کرنی ہے، آج کے بعد تو اسی کے ساتھ رہے گی۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ بھی عطا فرمائی، حضرت سارہ واپس آئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے کیا بنا؟ حضرت سارہ فرمانے لگی جس رب نے آپ کی حفاظت کی اسی رب نے میری عزت و ناموس کی بھی حفاظت فرمائی۔ وہ مجھے غلط ارادے سے چھونے لگا، میری طرف بڑھنے لگا، لیکن میرے رب نے میری حفاظت فرمائی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ خدمت کے لیے ایک خادمہ بھی دی ہے، یہ خاتون بھی مجھے خدمت کے طور پہ ملی ہے، راستے کے لیے سامان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر حضرت ہاجرہ کو بھی ساتھ لیا، دوبارہ فلسطین واپس آ گئے اور پھر مستقل وہیں پر رہنے لگ گئے، وہیں پہ اپنا مرکز بنایا، دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 90 سال کو پہنچی، بوڑھا پے کو پہنچ گئے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، جسم کے اندر ظاہری کمزوری بھی آ چکی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، فرمانے لگے ربی حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، اولاد کی نعمت چاہتا ہو، آپ سے اولاد مانگتا ہو، مجھے اولاد عطا کر دیجئے، میرا وارث مجھے عطا فرما دیجئے، جو میری محنت کو آگے لے کے چلے گا، دین کو آگے لے کے بڑھتا رہے گا، میری وراثت تبلیغ کو آگے لے کے چلے گا، میرے پروردگار مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ اولاد عطا کرنے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، ساری کائنات کی حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اس لیے اپنے رب سے مانگنے لگے میرے پروردگار مجھے اولاد چاہیے، ساری زندگی اللہ کے لیے گزارنے والا، ہر امتحان میں کامیاب ہونے والا، ہر آزمائش میں پورا اترنے والا، اللہ سے مانگ رہا ہے میرے رب اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے خلیل نے دعا مانگی، اللہ پاک نے دعا کا جواب فوراً ہی دے دیا، فرمایا میرے خلیل آپ نے مجھ سے دعا کی ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ آپ کو حلم والا بیٹا عطا کرے گا۔
دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کیونکہ حضرت سارہ اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا 90 سال کے قریب عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو پھر انہوں نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ جو اس بادشاہ نے دی تھی، ان کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خود کیا کہ میں نے اسے آزاد کر دیا، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب ان سے نکاح ہوا، اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کا جواب ارشاد فرمایا۔ وہ دعا بھی، اس دعا کا جواب بھی اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا۔ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا کہ میرے خلیل نے یوں دعا مانگی اور میں نے اپنے خلیل کو اس کی دعا کا یہ جواب دیا۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا ملے گا۔ کون سا ملے گا؟ کیا دعا کر رہے تھے؟ رب ہب لی من الصالحین، نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، ماں باپ کے ذمے ہے اولاد کے لیے دعا کرے، ان کے لیے نیکی کی دعا کرے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے صالحین میں سے ہو، نیک ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو ہمارے لیے راحت کا سبب بنے، ایسی اولاد عطا فرمائیے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے لیے دعا بھی کرے اور اس کی اصلاح کی فکر بھی کرے اور نیک اولاد کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی جواب دیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، آپ کو اللہ ایسے بیٹے کی بشارت دے رہا جو حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جس کی صفت یہ ہے کہ صبر اور شکر کر کے زندگی گزارنے والا ہوگا۔ جو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ بیٹا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، دعا کی صورت میں بیٹا ملا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد نام رکھا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، بڑھاپے میں اولاد ملی، کتنی راحت ملی ہوگی، کتنا سکون ملا ہوگا، کتنی خوشی ملی ہوگی۔ اپنی اولاد کو گود میں لیا، اللہ رب العالمین نے راحت عطا فرما دی، اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے لگے، اولاد کے ساتھ دل لگی کرنے لگے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، پھر امتحان آ گیا، پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا میرے خلیل اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے لیجئے، ان کی والدہ ہاجرہ کو ساتھ لے لیجئے اور فلاں جگہ پہ چھوڑ کر آئیے، ان کو سواری پر سوار کرے اور چلتے رہیں، جہاں جا کے میرا حکم ملے گا اپنی اولاد کو چھوڑ کے آ جائیے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے واپس چلے آئیے۔ اللہ کے خلیل نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، میرے پروردگار کس لیے؟ ابھی تو بیٹا ملا ہے، ابھی تو کھیلنے کا موقع ملا ہے، دل بہلانے کا موقع ملا ہے، فوراً ہی اگلی آزمائش بھی آ گئی ہے، دل و جان سے تسلیم کر لیا، میرے رب میں کرنے کے لیے تیار ہو۔ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو سواری پہ بٹھایا، اپنے بیٹے کو گود میں دیا اور چلنے لگے۔ چلتے چلتے مکہ کی سرزمین آ گئی، وادی ایسی آئی، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، زندگی کے اسباب نظر نہیں آ رہے، کوئی شہر نظر نہیں آ رہا، کھانے پینے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے گھر کے قریب، بیت اللہ شریف کے قریب لا کر اللہ پاک کا حکم مل گیا، اپنے بیوی بچے کو یہیں پہ اتار دیجئے، اتارنے کے بعد خود فلسطین واپس چلے جائیے، آپ کا بیٹا بھی یہیں رہے گا، آپ کی بیوی بھی یہیں رہے گی، اپنی پہلی بیوی سارہ کے پاس آپ واپس چلے جائیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اتار دیا، حضرت ہاجرہ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی انسان نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی سبب نہیں، حیرانگی سے فرمانے لگی، اس جگہ پہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟
ہو یہاں ہمیں کیوں اتارا گیا ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہ میرے خالق کا حکم ہے، یہ میرے مالک کا حکم ہے، مجھے اعتراض کرنے کی اجازت کوئی نہیں، سوال کرنے کی اجازت کوئی نہیں، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہو، تم بھی اللہ کے حکم کی پابند ہو، میری اولاد بھی اللہ کی حکم کی پابند ہے، جو میرا رب چاہے گا، جس طرح میرے رب کا حکم ملے گا میں اسے پورا کرتا رہوں گا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ فرمانے کے بعد واپس چلے گئے، بیوی بھی اللہ کے نبی کی ہے، وہ بھی صبر کرنے والی ہے، فرمانے لگی آپ چلے جائیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے لیے وہی انتظام کرے گا جس نے یہاں لانے کا حکم دیا ہے، جس نے یہاں اتارنے کا حکم دیا ہے، اس کے حکم کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، نہ جانے کس لیے یہاں اتارا گیا ہے، کس لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، بھیجنے والا ہی سارا کچھ کرے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جانے لگے، راستے میں 2-3 دعائیں فرمائی، فرمانے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اولاد کو چھوڑ کے جانے لگے، لیکن دل میں محبت تو ہے، دل میں فکر تو ہے، دعا کرنے لگے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑا، اپنی بیوی کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے جہاں رہنے کے لیے کوئی سامان نہیں، یہاں آبادی کوئی نہیں، زراعت بھی کوئی نہیں، زندگی کے ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں۔ دعا کرنے لگے میرے پروردگار اس جگہ کو آباد فرما، یہاں آپ کا گھر ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا یہاں پہ میرا گھر ہے، فرمانے لگے میرے پروردگار اس جگہ کو آباد بھی فرما، دنیا بھر سے یہاں پھل بھی عطا فرما۔ 3 دعائیں خاص طور پہ فرمائی، کتنی؟ نمبر 1 امن، یا اللہ اس کو امن کی جگہ بنا۔ نمبر 2 یا اللہ اس کی طرف لوگوں کو متوجہ فرما، ہے تو ویران جنگل اور کچھ بھی جنگل بھی بلکہ میدان ہے چٹیل، جنگل بھی نہیں، یا اللہ ہے تو چٹیل میدان، اسے آباد فرما، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرما۔ نمبر 3 یا اللہ یہاں پھلوں کی بے شمار نعمتیں عطا فرما۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں ہیں تینوں، اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ مکہ سے بڑا امن والا شہر دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایسا امن ہے کہ حرم کے اندر کسی پرندے کو بھی انسان مار نہیں سکتا، اگر مارے گا تو جرم ہوگا اور اس کا دم دینا پڑے گا، جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ کوئی دشمن بھی حرم میں آ گیا تو اس کو مار نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، باہر نکلنے کا انتظار کرے گا۔ اللہ نے ایسا امن والا بنایا۔ دعا کی کہ اس کی طرف اس کی کشش لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ دنیا کا ہر مسلمان تمنا کرتا ہے یا اللہ مجھے اپنا گھر دکھا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو، یہ تڑپ نہ ہو، ہر ایک ہی تڑپتا، میں بھی آپ بھی ہر ایک دعا کرتے ہیں۔ یہ اس دعا کی قبولیت کا اثر ہے کہ قیامت تک لوگ اس کے لیے تڑپتے رہیں گے اور اسی تڑپنے کی حالت میں یہاں حاضری کے لیے آتے رہیں گے۔ نمبر 3 یہاں پھل دے، کھانے کی چیزیں عطا فرما، دنیا بھر سے ہر پھل آپ کو مکہ مدینہ میں مل جائے گا، کوئی پھل ایسا نہیں جو وہاں نہ ملتا ہو، ہر چیز وہاں وفر مقدار میں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور آخر میں پتہ کیا فرمایا؟ یا اللہ ان کو ساری نعمتیں عطا فرما تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں۔ شکر بھی ساتھ ہی بیان کی، تاکہ آپ کا شکر کریں، نعمت کے بعد شکر ہوتا ہے۔ اللہ نے دعائیں قبول کی، فرمایا آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ واپس ہو گئے، چند تھوڑا سا سامان جو بیوی کو دیا،
وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پینا بھی ختم ہو گیا۔ جب کھانا پینا ختم ہوا، حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی، پانی کی تلاش کے اندر نکلی، صفا پہاڑی پر رہی، صفا پہ کھڑی ہو کے مروہ کی طرف دیکھا، محسوس ہونے لگا شاید وہاں پانی مل جائے گا۔ صفا سے مروہ کی طرف دوڑنے لگی، پھر مروہ پہاڑی پہ جا کے دیکھا، محسوس ہونے لگا شاید صفا پہ پانی مل جائے گا۔ اسی طرح صفا سے مروہ جاتی رہی، مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی رہی، پتھریلی زمین پہ بھاگ رہی ہیں، اپنی اولاد کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے، پانی کی تلاش میں جا رہی ہے، اولاد کی محبت میں دوڑ رہی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ بتایا، اولاد کو قیامت تک کے لیے یہ سمجھا دیا، ماں اپنے لیے نہیں گھبراتی، اولاد کے لیے ضرور گھبراتی ہے، اپنی بھوک برداشت کرے گی، اولاد کی بھوک برداشت نہیں کرتی، اپنی پیاس کو برداشت کر لے گی لیکن اولاد کی پیاس کو برداشت نہیں کرے گی۔ صفا مروہ کی طرف دوڑنے لگی، پتھریلی زمین میں بھاگنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جا جلدی جا، جہاں میرا اسماعیل لیٹا ہوا ہے، میرا نبی لیٹا ہوا ہے، ان کے قدموں میں جا کر اپنا پر مار اور قیامت تک کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جگہ پہ چھوڑا جہاں پانی کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پر مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی نکلنے لگا۔ حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آئی، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، زمین سے دیکھا پانی نکل رہا ہے، پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ پانی کو جمع کرنے کے لیے دائیں بائیں پتھر لگانے لگی، پتھروں سے پانی کو جمع کرنے لگی، لیکن پانی آگے کو بڑھتا جا رہا ہے، پانی پھیلتا جا رہا ہے۔ جب روکنے کی کوشش کے باوجود پانی رکنے کے لیے تیار نہ ہوا، تب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، زم زم، رک جا، ٹھہر جا، اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ نے پانی کو وہیں پر ٹھہرا دیا۔ ان کا نام وہیں سے ہے، رک جا، ٹھہر جا، سنبھل جا، وہیں پہ پانی رک گیا، اس کو بند کیا، دائیں بائیں سے پانی جمع کیا۔ ان کو کیا خبر کہ یہ وہ پانی ہے جو قیامت تک اللہ اس امت کو عطا فرمائے گا، سب کو ملے گا لیکن ختم نہیں ہوگا یہ۔ اور پانی بھی ایسا کہ جس کے اندر پیاس بجھانے کی بھی صلاحیت ہے، بھوک ختم کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اس کے اندر غذائیت بھی ہے۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پیٹ بھر کے پانی پیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد، ان کی آزمائش اور امتحان۔ پھر سب سے بڑا امتحان کیا ہے کہ بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ وہ آزمائش اور امتحان ہے کہ شاید اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے صحیح طرح، کہ ایک بوڑھا باپ اپنی اولاد کو کیسے قربان، اور پھر بڑھاپے کی اولاد ہے، اللہ پاک حکم دے رہے اب اس کو میرے راستے میں قربان کرے، آپ کا سب کچھ میرے لیے ہے تو اولاد بھی میرے لیے ہے، اسے میرے راستے میں قربان کر دیجئے۔ تیار ہوئے، سب کو معلوم ہے، اس لیے